نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد واحد لبیک لبیک یا رسول لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف قرآن کریم دی ہدایت دا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ جاسیہ دی 20ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سنے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا کہ قرآن جڑا لوکاں واسطے بصیرت اور ہدایت اور یقین کرنے والیاں واسطے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے اپنا آخری پیغام قرآن پاک اپنے آخری رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ساڑھے تک پہنچایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جیدے وچ ہر طرح دی مکمل رہنمائی انسان دی موجود ہے اور تمام انساناں واسطے یہ وچ مکمل ہر طرح دی رہنمائی موجود ہے۔ تو جنہاں نے بھی شیطانی پروگراماں نو چھڈ کے شیطانی نصاباں منصوراں نو چھڈ کے قرآن نو مضبوطی نہ پڑھیا اور قرآن تے اللہ دے پیارے حبیب دے طریقے دے مطابق عمل کیتا تے وہ دونوں جہاناں چ کامیاب ہو گیا اور اپنا مقصد حیات بھی انہوں حاصل ہو گیا۔ یعنی اسے دنیا دے وچ دل دے آئینے دل دیاں آنکھاں نال دیدے مولا دی نعمت بھی انہوں لوگوں نو حاصل ہو گیا۔ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دستا کہ میرا دیدار حاصل کرنا تے پیرو پیشوا دے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ سونے کو دل دیاں آنکھاں مانگ کیونکہ دیدے مولا دل دیاں آنکھاں نہ حاصل ہوندی ہے۔ کھلیاں آنکھاں نہ دیدار اس دنیا صرف اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوندا تے جنہاں دل دے باقیاں دل دیاں آنکھاں نہ دیدے مولا حاصل ہوندی ہے تے جنہاں نو ایتھے دیدے الہی حاصل ہوئے گی آخر جنوں کھلیاں آنکھاں نہ سر دیاں آنکھاں نہ دیدار الہی حاصل ہوئے گا۔ قرآن سنے رب نے دستا کہ جڑے دنیا دے وچ میرے دیدار تو انے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ تو کہ اسے قرآن دے بارے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے قرآن میں ہو ہوتا زینا مرد مسلمان اللہ کے تجھ کو دا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تے جیڑا بھی شیطانی نصاباں منشوراں پروگراماں نو چھڈ کے قرآن و سنت دے مطابق چلدا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے فرمایا کہ میں تہاڈے تو دو چیزاں چھڈ چلیا قرآن پاک دوجا اپنی سنت۔ اگر تسی انہوں مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے۔ کہ جنہاں نے قرآن و سنت نو چھڈیا کافراں منافقاں دے گمراہ 72 جہنمی فرقے ٹولیاں دے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابے دے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکاراں دے اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بنائے دستوراں منشوراں نظامہ پروگرامہ پیچھے لگے تو انہاں 2 جہان برباد ہو گئے۔ نفس مارا ہی انسان نو انہاں دے پیچھے لوندا دنیا طالب بناوندا جڑے بھی ماسوا اللہ تو خلقی اسباب و ارباب تو نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو گئے قلباً ہمیشہ لئی یعنی کوشش بھی کرنے دا خیال نہ ویدہ الگ ہو جا تے قلباً ذات مولا ڈوبے جی کئی نماز عشق روزے اللہ دی نیتی نو ترقی دے عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور نہ ریاض تو مجاہدات نہ غافلاں لوکاں تو الگ ہو کے خوب ریاض تو مجاہدہ کرے راتاں اللہ دی یاد و عبادت نہ آباد کرے۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ انسان دی بہتری یہ ویچی ہے کہ انسان جڑا کہ اللہ رب العزت نے جڑا قرآن دی نعمت سانو دتی ہے یہ اندر وہ بصیرت موجود ہے جڑیاں انسان دے دل دیاں آنکھاں بھی کھول دیندی ہے اور ہر طرح دی ہدایت موجود ہے
لیکن یہ تو فائدہ حاصل وہی کرتے جنہوں حق الیقین دا کمال حاصل ہے، اور انہاں لوکاں واسطے پھر سونے رب نے فرمایا رحمت ہے ہر طرح دی، یعنی وہ جو رحمت للعالمین دا نور اپنے حبیب نو دتا، پھر میرے حبیب کو یہ رحمت للعالمین دا نور حاصل کرتے ہیں جنہیں بھی اللہ والے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، اور نور نو پھیلاؤندے نے اپنے اپنے علاقوں دے، اس نور نہ اپنے فضاواں نو سکین کرتے رہندے ہیں، افات و بلیات نو اتوں پہنچاؤندے رہندے ہیں، خلق خدا دا بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانی دا بھلا کرتے رہندے ہیں۔ ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ و حیات نے، اور اللہ والے بھی اپنے اپنے مزارات زندہ و حیات نے، اپنے منن والے دوروں نزدیک نفع پہنچاؤندے رہندے ہیں، لیکن یقین والے نو بے یقینیاں نو نہیں، جڑے شک چ پائے ہوئے نے۔ اس واسطے شک جڑی ہے بہت بڑی لعنت ہے۔ قرآن پاک شروع سے سنے رب نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کتاب اللہ دا کلام ہے کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، لیکن ہدایت جڑی ہے متقیاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے۔ بہرحال سانو چاہیے کہ تمام شیطانی نصابات تو منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھیے دی روح کے مطابق تے عمل کریے، اور سچا حق اور یقین دے نال تے عمل کریے تاکہ نور رحمت الہی سانو حاصل ہو سکے اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو سکے، اسے دنیا دل دیاں اکھاں نال دے مولا دی نعمت بھی حاصل ہو سکے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظما دولت کبرا عطا فرمائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ بس باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔